سمجھتا یہ ہے کہ میرا حضور کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اسی لیے میں امام حسین علیہ السلام کے جشن میں آ کر حضور کو مبارکباد دینے کے لیے آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس جشن میں آ کر چہرے پہ مسکراہٹ ہونا ضروری ہے، چہرہ کھلا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہاں شاہ جی نے ماشاءاللہ بڑا پیارا اہتمام کیا ہے. حسین کی ماں ان کے اس اہتمام کو قبول و منظور فرمائے. آپ سب کی حاضری کو میرے مولا عباس کی ماں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ جتنے یہ غبارے وغیرہ لگائے گئے ہیں، پھول سجائے گئے ہیں، جو بھی پٹاخے وغیرہ چل رہے ہیں، یہ سب عبادت میں شمار ہو رہے ہیں. بے شک بے شک. ہم عام اپنے گھروں کی شادیوں میں، خوشیوں میں یہ چیزیں کرتے ہیں، وہ فضول ہیں. لیکن اگر کسی نے خوش ہو کر اس مہینے میں، اس خوشی میں کہ اس میں کربلا والوں کا نزول ہوا ہے، بے شک بے شک. کسی نے پانی کا گلاس بھی پلا دیا تو اس کا بھی اگر میرے نبی سے ملے گا. جشن منایا جاتا ہے، جشن کو منانا چاہیے. ایسے گمسم ہو کر بیٹھنے سے فائدہ کوئی نہیں. قبلہ جشن منانے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے قبلہ عزادار شاہ جی نے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا. آپ سب سے میرا بڑا پیارا تعلق ہے. میں اپنے گھر میں تھا، میں مثال دے رہا ہوں جشن کا ماحول بنانے کے لیے. پریشان نہ ہو، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ بھی دیکھیں اور جملے بھی ذرا سنیے گا. میں ذرا جشن کے حوالے سے ماحول بنانے کے لیے قبلہ یہ سچی باتیں کرنے لگا ہوں. مجھے پتا چلا کہ قبلہ عزادار شاہ جی یہ زیارات پر جا رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ آج مولا عباس کی آمد کے صدقہ میں حسین کی ماں ہم سب کو مولا حسین کی اور مولا عباس کی زری چومنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، مجھے انہوں نے فون پہ بتایا کہ عرفان بھائی میں زیارات پہ جا رہا ہوں. اب میں نے کیا کیا، میں نے مٹھائی لی، لوگوں میں تقسیم کرنی شروع کی. اب میرے ماموں ہیں اکرم صاحب، یہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو جب میں نے ان کو مٹھائی دی تو انہوں نے کہا بیٹا عرفان یہ کس خوشی میں بانٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کے گاؤں میں بابا سید عزادار حسین شاہ صاحب رہتے ہیں، وہ زیارات پر جا رہے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ میں زیارات پر جا رہا ہوں اور اس خوشی میں میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں. انہوں نے فون نکالا اور عزادار شاہ جی کو فون کر کے کہا کہ یہاں عرفان حیدر آپ کے زیارات پر جانے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں. تو کیا قسمت نہیں بن جائے گی میری جب عزادار شاہ جی کہیں گے کہ وہ ہمارے اپنے جو ہوئے؟ میں نے آپ کو بڑا قریب کر لیا ہے، فکر دینے لگا ہوں. خدا کی قسم آپ کو اس جشن میں خوش ہوتا دیکھ کر اگر جبرائیل نے پیغمبر اعظم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو جشن منا رہے ہیں، تو تیری اور میری قسمت نہیں بن جائے گی جب پیغمبر فرمائیں گے یہ ہمارے اپنے جو ہوئے. بڑی مہربانی آپ جا کے یہ تھوڑا سا ماحول بنانا تھا. گمسم ہو کے نہیں، کچھ بھی کرو، چاہے ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے کچھ کرو، مسکرانا چاہیے. پیغمبر اعظم وہاں سے دیکھ رہے ہیں، جناب سیدہ وہاں سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ آج میرے بیٹوں کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں. بابا جی آپ کی اس پرخلوص محنت کو میری آقا دادی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بار مل کر محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے گا. قبلہ اجازت ہے میں نوکری شروع کروں. بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغنن الحق بالحق ابی القاسم محمد
الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب محکم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صلوات بر محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نہیں اس طرح نہیں ابھی کچھ ہاتھ نیچے رہ گئے ہیں اس مہینے میں شعبان المعظم میں ان ہستیوں کا نزول ہوا ہے کہ جنہوں نے اس کی توحید کے پرچم کو بلند کیا ہے بے شک بے شک تو تمام شیعہ سنی جوان بزرگ مل کر نعرہ تکبیر ایسے جشن منائے جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے اپنے بازوؤں کو پرے جبریل بناتے ہوئے ہوا میں لہراتے ہوئے نعرہ حیدری حیدری اتنی ہی بلند صلوات پڑھیے محمد والا سامعین محترم حاضرین گرامی قدر کلمہ بیان سرکار ختمی المرتبہ ملتمس ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ آل محمد کا کریم خالق اس بارگاہ کو آباد و شاد رکھے آپ جتنے حضرات ذکر مولا کی سعادت میں شرکت بسعادت رکھتے ہیں حسین کی ماں آپ سب کو اس عظیم ترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے جشن کا ماحول ہے جشن سنا اور پڑھا جا رہا ہے بسم اللہ شاہ جی مولا آپ کی زندگی کرے صحت تندرستی دے ادھر آ جائیں آگے آپ آگے اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ ایک بار درود پڑھیے گا محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم میں قبلہ جتنے یہاں سنی شیعہ بھائی سادات و عظام مومنین کرام تشریف فرما ہیں اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے میں آپ سب کو اور آپ سب کی طرف سے بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا عباس اور مولا حسین کی آمد کی مبارکباد ہدیۃً پیش کرتا ہوں میں جشن پڑھنے لگا ہوں ماشاءاللہ پہلا فکرہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں یہ اندازہ لگاؤں گا کہ میں کتنی دیر پڑھ سکتا ہوں واہ واہ قبلہ ہر تعریف ہر حمد بڑی توجہ چاہتا ہوں پہلا فکرہ عرض کرنے لگا ہوں یہ ذکر حسین جو ہوتا ہے نا اگر کوئی غیر عیسائی غیر مذہب یعنی غیر مسلم آ کے ہم سے آ کے پوچھے نا کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا واہ 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 میں قبلہ وہ اپنا جشن پھر میں نے تھوڑا آگے کرتی ہے جو پڑھنا ہے میں ایک بات عرض کرنے لگا بابا جی آپ سے دعا لینے کے لیے میں فکر عرض کرنے لگا ہوں اگر کوئی غیر مسلم آ کے ہم سے پوچھے کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا اس کی ہمیں دلیل دو تو یقین کیجئے قرآن اور حسین کا تعلق ایسا ہے کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے حسین دلیل دیتا ہے آپ جیے سلامت رہیں آباد و شاد رہیں کیسے بسم اللہ آج ملاد ہے مولا غازی عباس کا جی جی بسم اللہ آج ٹاپک سارا غازی عباس دے رکھا میں کہا جی انشاءاللہ ہوتے ہیں ہاں جی میں بابا جی میں بڑی معذرت نال میں ایک چھوٹی سی گل کر کے پھر میں نظرہ کرتا ہوں قبلہ حسین اور قرآن کا تعلق ایسا ہے اللہ نے تعلق بنایا ایسا ہے کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے میرا مولا حسین دلیل دیتا ہے اگر کوئی غیر مسلم آ کے ہم سے پوچھے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا اس کی دلیل دو
تو اسے مجلس حسین میں لے کر آؤ. یہاں علی کے عشق میں بوڑھے جوان نظر آتے ہیں. جی سلامت رہے. اب بزرگوں کے ہاتھ اٹھے. بوڑھے جوان نظر آتے ہیں اور علی کے بغض میں جوان بوڑھے نظر آتے ہیں. اچھا اور اس کو آگے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم عیسائی یہ آ کے کہتا ہے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے اور بچ گئے, اس کی دلیل دو, اور پھر یہاں میرے مولا حسین کی ضرورت پڑے گی. کیسے؟ اسے آگ کا ماتم دکھاؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے اور آپ گلزار بن گئے. قبلہ جی آپ گلزار بن گئے. اب ہم نے دینی ہے دلیل. اب ہم اس غیر مسلم عیسائی کو پکڑیں گے, غیر مسلم کو پکڑیں گے اور وہاں لے آئیں گے جہاں آگ پر ماتم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اسے آگ کا ماتم دکھاؤ. یہ میرے مولا حسین اور قرآن کا تعلق ہے. اب میں ذرا اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. یقین کیجئے ممبر حسین پہ کھڑا ہوں, صبح 9 بجے سے گھر سے نکلا ہوں اور یہ ٹائم ہو گیا ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ پھر رہے ہیں, آپ بھی جاگ رہے ہیں, مولا کے جشن سن رہے ہیں. جتنی دیر بھی آپ جاگیں, آپ سانس لیں, حسین کی ماں آپ کی اس عبادت کو, ہر سانس کو عبادت میں شمار فرمائے. توجہ میری طرف رکھیے گا. یہ ذکر حسین ہے. یہ بچے ذکر حسین میں آئے ہوئے. میرے مولا حسین کا مزاج بنتا تھا تو مسجد میں جا کے کھیلنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ ذکر حسین میں آئے ہوئے, ان کو کھیلنے دیں. ٹھیک ہے. قبلہ پہلا فکرہ عرض کرنے لگا ہوں. جشن کا پہلا مصرع آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. بابا جی خصوصاً آپ سے دعا لینے کے لیے. ساری تعریفیں, ہر حمد اس رحمان اور رحیم اللہ کے لیے کہ جس نے اپنی خوشی کے لیے عباس اور حسین کو زمین پر نازل فرمایا. جو لفظوں کی قدر کرنے والے بیٹھے ہیں, تمام تر کروڑوں سلام جناب سیدہ کی حویلی پر کہ جس کا آج خوشیاں طواف کر رہی ہیں. شعبان المعظم یہ ایسا مہینہ ہے کہ یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک ہر روز کسی نہ کسی معصوم کی آمد ہے, اور جس کی بھی آمد ہے اس کا تعلق کربلا سے ہے. میں کوشش کروں گا جتنی بھی ہستیاں اس مہینے میں نازل ہوئی ہیں ایک ایک فکرہ ہدیہ کرتا چلوں. پہلے آقا دادی زینب. میں اتنی شان کا مالک ہوں ہی نہیں کہ میں مرشد دادی کا نام لے سکوں, لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے, ایک اپنے کم آئیگی علم کے اعتراف کے ساتھ بی بی کی شان میں ایک فکرہ ہدیہ کرنے کے لیے. بی بی کا نام کیا ہے جی؟ زینب. زینب کہتے ہیں باپ کی زینت. بابا جی ایسی ہے. زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت. اب یہ ہے عورت, بی بی ہے نا, بی بی ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے زینت ہوتے ہیں. میں بڑی توجہ چاہوں گا, جو بندہ نہ بولا مجھے یقین کیجئے دکھ ہوگا. میں ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں, ایک فکر آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے زینت ہوتے ہیں. کیا کہا؟ بیٹے زینت ہوتے ہیں. بیٹے زینت ہوتے ہیں. پچھلے بھائی ذرا بولنا, بیٹے زینت ہوتے ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, بیٹے زینت ہوتے ہیں, بیٹے زینت ہوتے ہیں, بیٹے زینت ہوتے ہیں, بیٹے زینت ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. بیٹے زینت ہوتے ہیں, مال زینت ہوتا ہے, بیٹے زینت ہوتے ہیں, بیٹے زینت ہوتے ہیں. جو حسن حسین کے ہوتے ہوئے علی جیسے باپ کے لیے زینت بن گئے,
जिंदगी हो, जो हसन हुसैन के होते हुए अली जैसे बाप के लिए जीनत बन जाए, उसे ज़ैनब कहते हैं। बेशक बेशक बेशक। फिर दुआ करूं कि खुदावंद आलम उस रहीम, करीम, रऊफ पैगंबर की मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में अता फरमा के रखे कि जिसकी मोहब्बत के बगैर इंसान मुसलमान नहीं कहलवा सकते। वो ऐसा करीम पैगंबर है कि उसके जरिए से अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया। वो फरमाता है, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने हबीब को खल्क फरमाया। अगर मेरा हबीब ना होता तो खजाना रहता, अल्लाह ना कहलवाता। बेशक बेशक। उस पैगंबर के जरिए से अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया। अच्छा, ये जो मेरा नबी का खानदान है, इस खानदान ने, ये जो मेरे नबी का खानदान, मेरे पैगंबर का खानदान, इसने रहमान का तारुफ करवाया। बड़े बड़े अल्लाह के इज्जतों वाले नबी आए, बड़ी बड़ी तबलीग है, किबला अंबिया की बड़ी बड़ी मेहनत है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद, इतनी तबलीग के बावजूद, यानी आप देखें कि नूह अलैहिस्सलाम जो है 900 साल तक तबलीग की, और बंदे कितने इकट्ठे हुए? एक कश्ती जितने। यानी अंबिया की बड़ी बड़ी मेहनत है, बड़ी बड़ी तबलीग है, इतनी तबलीग के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद एक कश्ती जितने बंदे इकट्ठे हो सके। नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी मेहनत की, और नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह नहीं, किबला मेरी तारीफ फरमाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम का नाम जो तारीख में आया है वो या अब्दुल गफ्फार है या अब्दुल रज़ाक है। नूह निकला है नोहे से। बेशक बेशक बेशक। उम्मत जुल्म करती थी, अल्लाह का नबी नूह ये नोहे पढ़ता था। आपने अब सोच रहे होंगे कि जश्न का माहौल है और इरफान साहब भी तो चल पड़े मारन कुटन वाले पासे। नहीं, मैं एक नतीजा देना चाहता हूँ, फिर मैं जश्न पे थोड़ी सी तमहीद बना के मैं जश्न पे आ रहा हूँ। किबला नूह अलैहिस्सलाम, इनको उम्मत जुल्म करती थी इनके साथ, और अल्लाह के नबी नूह ये नोहे पढ़ते थे, गिरिया करते थे, आहो बुका करते थे। तो पता चला कि नोहे पढ़ना नबी की सुन्नत है, पत्थर मारना काफिरों की आदत है। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ये दरमियान में खड़े हुए हैं जी, और पूरी बेहया कौम चारों तरफ खड़े होके मट्टी के ढेले उठा उठा के हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मारे जाते हैं, और इतने मारते कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम मनो मन मट्टी के नीचे दब जाते। अच्छा, अब कौम क्या समझती? कौम समझती कि मर गया है। मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा किबला, नाराज ना होइएगा, लेकिन मैं एक फिक्र देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाए। ठीक है, जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर इन बच्चों की समझ में आ गई ना, आप तो सब जानते हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं बच्चों को सबक सुना रहा हूँ। किबला नूह अलैहिस्सलाम मट्टी के नीचे दब जाते, अब कौम क्या समझती कि मर गया है। तो काफिरों की एक निशानी याद रखना, नबी मट्टी के नीचे चला जाए तो ये उसे मुर्दा समझते हैं। नबी मट्टी के नीचे दब जाए तो कौम समझती है, कौम काफिर थी, वो समझते हैं कि नबी मर गया है। मैं इसे आसान करता चलूं। बाबा जी कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर आए, दस्तक दी, पूछा गया कौन? इन्होंने आवाज दी थी कि इरफान हैदर घर है, और अंदर से आवाज आई कि हैं। इनके साथ जो दोस्त गए हुए थे उन्होंने कहा ओहो, तुर गए। शाह जी कहेंगे मैं थप्पड़ ना मारूं तुम्हारे मुंह के ऊपर। बाबा जी ऐसे ही गुस्सा आएगा कि अंदर से आवाज आई है कि हैं, और तू बाहर खड़ा होकर कह रहा है तुर गए। अब यकीन कीजिए, जो बंदा सो रहा है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन जो जाग रहा है और जिसका मुकद्दर जाग रहा है, उसके लिए फिक्रा हदिया करना चाहता हूं कि मुझे हैरत होती है उस मौलवी पर कि जो एक दिन में 5 मरतबा
लाउड स्पीकर पर खड़े होकर मस्जिद में कहता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। लाउड स्पीकर पर कहता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और दिल में कहता है कि थे। अब नूह अलैहिस्सलाम जब उस मनोमन मट्टी के नीचे दब जाते तो पूरी बेहया कौम समझती कि नबी मर गया। अब अल्लाह फरिश्ते को भेजता। अब यहाँ से हम जश्न पढ़ने लगे। किबला बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा साथ दिया, ताउन किया मेरे साथ यहाँ तक। अब मैं जश्न पढ़ना चाह रहा हूँ। किबला के बैठने तक जरा अपनी जुबान को मुअत्तर करें मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी। अब अल्लाह फरिश्ते को भेजता। फरिश्ता आता और अपने परों के साथ उस मनोमन मट्टी को हटाता और नूह अलैहिस्सलाम को उस मट्टी के नीचे से निकालता। अब जब लोग उन्हें मट्टी के ढेले मारते थे तो जख्म भी आते थे। अब उन जख्मों को सही करने के लिए फरिश्ता अपने पर मस करता और नूह अलैहिस्सलाम नबी उनके जख्म ठीक हो जाते। अब इतना ही फर्क है मोहम्मद वाले मोहम्मद में और अंबिया में कि अगर नबी जख्मी हो तो उसे फरिश्ते के पर शफा देते हैं और अगर फरिश्ता जख्मी हो जाए तो उसे हुसैन का झूला शफा देता है। जी और सलामत रहो आबाद और शाद। हुसैन का झूला। किबला मैंने हुसैन नहीं कहा, हुसैन का मुकाम तो बहुत बुलंद है। जो चीज हुसैन की हो जाए, मस करना तेरा काम है, शफा देना अल्लाह का काम है। नहीं और आसान करते हैं। पहले मैं इसको आप सबको इसकी FIR में पढ़ के सुनाऊं। नाम फितरत, सकना अर्शे बरी, वल्दियत नूर, जिन्स फरिश्ता। बिस्मिल्लाह, लेट हो गए हैं, मौला आपकी जिंदगी करे। सकना अर्शे बरी, वकूए के मुताबिक मलाइका में परवाज करते करते इसने नारा लगाया, मौत मिस्ली, मेरे जैसा कौन है। अल्लाह ने कहा मुझे बड़े फिक्रे पसंद ही नहीं है। और फिर जिब्रील के होते हुए तूने कह दिया तेरे जैसा कौन है। अल्लाह ने बिजली फेंकी, पर जला दी, बहरे जुल्मात में फेंक दिया गया। ये तख्लीक आदम से पहले का वाक़या है। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम किबला तौबा कबूल करवाने का हुनर जानता था, लेकिन फितरत अपनी तौबा कबूल करवाने के लिए आदम के पास नहीं आया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये आग को ठंडा करने का हुनर जानते थे, लेकिन फितरत अपने जले हुए पर ठीक करवाने के लिए नहीं आया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ये कोहे तूर पर खड़े होकर अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, फितरत अपनी दरख्वास्त पहुंचाने के लिए नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम निजात की कश्ती लेकर फिरते रहे, ये उसमें सवार होकर पार उतरने के लिए नहीं आया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ये ठोकर मारकर मुर्दों को जिंदा करते थे, फितरत अपना मुर्दा मुकद्दर जिंदा करवाने के लिए नहीं आया। हद हो गई, कायनात की तकदीर जागी। 17 रबीउल अव्वल को फजाएं मुस्कुराई, कायनात में अबू तालिब की गोद में आमना का लाल इस अंदाज से उतरा कि हर तरफ उसकी खुशबू फैली, कायनात में बहार आई। कायनात का रब बन के मुस्तफा जमीन पर नाज़िल हुआ, लेकिन फितरत आज भी नहीं आया। नारे तकबीर, नारे सलात, नारे हैदरी। जिंदगी करे मौला, तेरी जिंदगी करे। किबला मुस्तफा जमीन पर नाज़िल हुए, लेकिन फितरत आज भी नहीं आया। मैं कहूँ फितरत आना जमीन पर, ये तो हुसैन का भी नाना है। आ और अपनी दरख्वास्त पहुंचा तो फितरत हाथ जोड़ के कहेगा करोड़ों सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। बेशक हुसैन निवासा सही, ये नाना सही, लेकिन मैं हुजूर के पास अपना केस लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब मैंने हुजूर के पास अपना केस लेकर जाना है तो पैगंबर ने पहले रिकॉर्ड चेक करना है। पैगंबर मेरा रिकॉर्ड चेक करेंगे, कागजात चेक करेंगे, और कागजों में मैंने मुजरम निकलना है। किबला इसे कहते हैं मेरा मौला हुसैन। मैं कुर्बान जाऊं अपने मौला हुसैन के कि जो
صرف آنے آنے پر بخش دے اسے حسین کہتے ہیں. مولا زندگی کرے آپ کی صحت و تندرستی عطا فرمائے. جو آنے آنے پر یہ بھی نہ پوچھے کہ کس مقصد کے لیے آیا اور بخش دے اسے حسین کہتے ہیں. پیغمبر کے پاس اس لیے نہیں جاؤں گا کہ پیغمبر نے ریکارڈ چیک کرنا ہے, کاغذوں میں نے مجرم نکلنا ہے. اچھا میں اس بات کو آسان کرنے کے لیے ریکارڈ چیک کرنے والا واقعہ ایک اور نہ سنا دوں آپ کو, پھر اس پہ آتے ہیں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے. راہب آیا تھا حضور کے پاس, اس نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹے دیں, اس نے قبلہ کہا تھا کہ میرا ریکارڈ چیک کرے کیا میری تقدیر میں اولاد ہے. قبلہ پیغمبر نے ریکارڈ چیک کیا, تقدیر میں اولاد نہیں تھی. اب تقدیر ہوتی ہے چھوٹی, تقدیر سے بڑی ہوتی ہے مشیت, مشیت سے بڑا ہوتا ہے امر. تقدیر میں نہیں تھی, اولو الامر نے دے دی. جو جاگ کے سن رہا ہے میرا سلام ہے اس کو. تقدیر میں نہیں تھی, اولو الامر نے دے دی. اچھا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تقدیر میں اولاد نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تقدیر میں رکھا ہے. تو ظاہر ہے جب سے آدم علیہ السلام تھے اس وقت سے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی. تو جب کائنات کے سب سے سچے نبی نے, مخبر صادق نے, آخری نبی نے, سید الانبیاء نے, حسنین کے نانا نے جب کہہ دیا کہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے, تو پھر پکی بات ہے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی. پکی بات ہے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی, تقدیر میں اولاد نہیں تھی, تقدیر میں اولاد نہیں تھی. تھوڑی دیر